السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جو معلومات میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یقیناً وہ سننے کے بعد آپ ضرور برتائے حیرت میں مبتلا ہو جائیں۔ اس کا ٹاپک ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان کو کل کتنا مالی نقصان پہنچایا۔ منظر کچھ یوں ہے کہ آج سے 400 سال قبل مغل شہنشاہ نور الدین محمد جہانگیر کے دربار میں انگریز سفیر سر ٹامس رو نے دیکھا کہ بادشاہ کی سالگرہ ہے۔ جہانگیر تشریف لائے۔ بھاری لبادوں، تاج، زر و جواہر سمیت جہانگیر کا وزن تقریباً 250 پاؤنڈ نکلا۔ ترازو کی ایک جانب بادشاہ متمکن رہے جبکہ دوسری جانب ریشمی تھیلے تبدیل کیے جاتے رہے۔ پہلے مغل بادشاہ کو چاندی کے سکوں سے تولا گیا جو فوراً ہی غریبوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ اس تمام منظر کو سر ٹامس رو نے اپنی ڈائری میں قلم بند کر لیا۔ تاہم دولت کے ذخیرے کو دیکھ کر سر ٹامس کو شک ہوا کہ کیا بند تھیلے واقعی ہیرے جواہرات یا سونے سے بھرے ہوئے ہیں یا کہیں ان میں پتھر تو نہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دور دراز چھوٹے سے جزیرے پر مشتمل ملک کا سفیر اس وقت ہندوستان میں کر کیا رہا۔ دراصل سر ٹامس ایک خاص مشن پر ہندوستان آیا تھا اور اس کی کوشش تھی کہ ایک معاہدے پر جہانگیر سے دستخط کروا لیے جائیں جس کے تحت ایک چھوٹی سی برطانوی کمپنی کو ہندوستان میں تجارتی حقوق حاصل ہو جائیں۔ ٹامس کے لیے یہ کام اتنا آسان ثابت نہیں ہوا، اس کے لیے اسے اچھا خاصا محنت کرنا پڑی۔ بہرحال ٹامس نے ہمت نہیں ہاری اور 3 سال کی محنت کے بعد جہانگیر سے تو نہیں البتہ شاہ جہان سے اگست 1618 میں ایک معاہدے پر دستخط کروانے میں کامیاب ہو گیا جس کے تحت اس کمپنی کو کھل کر کاروبار کرنے کی اجازت مل گئی۔ اس کمپنی کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مغل حکومت نے براہ راست ایک یورپی ملک کے ساتھ باقاعدہ تجارتی معاہدہ کر کے اس کی ایک کمپنی کو مراعات دی تھی اور یوں اسے ہندوستان میں قدم جمانے کا پروانہ مل گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اور برطانوی راج کے ہندوستان پر اقتدار کے دوسرے اثرات کیا مرتب ہوئے جو محض دولت لٹنے سے کہیں زیادہ بھیانک تھے۔ امریکی تاریخ دان میتھیو وائٹ نے دا گریٹ بک آف ہارریبل تھنگس کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے تاریخ کی 100 بدترین سفاکیوں کو جائزہ پیش کیا جس کے دوران سب سے زیادہ انسانی جانیں ضائع ہوئیں۔ اس کتاب میں تاریخ کی 4تھی بدترین سفاکی، برطانوی دور میں ہندوستان میں آنے والے قحط اور اسی طرح بنگال میں آنے والے قحط میں ہلاکتوں کو شمار کر لیا جائے تو کل 3 کروڑ کے قریب ہندوستانی قحط کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہندوستان کا شمار دنیا کے سب سے زرخیز خطوں میں ہوتا تھا اور اب بھی ہوتا ہے، پھر اتنے لوگ کیوں بھوک سے مر گئے؟ وائٹ نے ان قحطوں کی بڑی وجہ تجارتی استحصال قرار دی ہے۔ ہندوستان میں آنے والے خوفناک قحطوں کی بنیادی وجہ اس قدر بے رحمانہ استحصال، اجناس کی غیر متوازن درآمد اور عین قحط کے دوران ظالمانہ طریقوں سے مہنگے ٹیکسوں کی وصولی اور بھوک سے ہلاک ہوتے کسان انہیں ادا نہیں کر سکتے۔ حکومت مرتے ہوئے لوگوں سے بھی ٹیکس وصول کرنے پر تلی رہتی۔ سوال یہاں یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی کمپنی اتنی طاقتور کیسے ہو گئی؟ جس طرح پرتگیزی بحر ہند کی تمام تر تجارت پر قابض ہو گئے، انگلستان یہ سارا کھیل بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ بھلا وہ اس دور میں کیوں پیچھے رہ جاتا؟ چنانچہ ملکہ الزبتھ نے انہی پرتگیزیوں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے دسمبر 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کروا کر اسے ایشیا کے ملکوں کے ساتھ تجارت کا اجازت نامہ جاری کر دیا۔ لیکن انگریزوں نے ایک کام کیا جو ان سے پہلے آنے والے 2 یورپی ملکوں میں سے کوئی بھی نہ کر سکا۔ انہوں نے جنگ امیز تجارت پر ساری توانائیاں صرف نہیں کی بلکہ سفارت کاری پر بھی بہت توجہ دی۔ مغلوں کی طرف سے اجازت نامے کے بعد انگریزوں نے ہندوستان کے مختلف ساحلی شہروں میں ایک کے بعد ایک تجارتی اڈے قائم کرنا شروع کر جنہیں فیکٹریاں کہا جاتا ہے۔ ان فیکٹریوں سے انہوں نے مسالہ جات، ریشم اور دوسری مصنوعات کی تجارت شروع کر دی جس کے نتیجے میں انہیں بہت زبردست فائدہ پہنچا۔ لیکن جلد ہی معاملات تجارت سے آگے بڑھ گئے۔ مسلسل پھیلاؤ کے اس سفر میں سب سے اہم 1757 میں لڑی جانے والی جنگ پلاسی ہے جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک کلرک رابرٹ کلائیو کے 3000 سپاہیوں نے بنگال کے نواب سراج الدولہ کی 50,000 فوج کو شکست دی۔ لیکن کلائیو نے تمام دولت شاہی خزانے میں جمع نہیں کروائی بلکہ اپنے لیے بھی کچھ حصہ رکھا جس کی مالیت آج کل کے حساب سے 3 کروڑ ڈالر بنتی۔ اس رقم سے اس نے برطانیہ میں ایک شاندار محل بنوایا، وسیع جاگیر خریدی۔ لیکن اسی دوران بنگال میں آنے والے خوفناک قحط اور تباہی کی خبریں انگلستان پہنچنا شروع ہو گئی جن کا سبب لارڈ کلائیو کی پالیسیوں کو قرار دیا گیا۔ کلائیو نے اس وسیع و عریض دولت کے بارے میں کہا، میں تو خود سخت حیران ہوں کہ میں نے ہاتھ اس قدر ہولا کیوں رکھا، ورنہ وہ چاہتا تو اس سے کہیں زیادہ مال سمیٹ کر لا سکتا۔ اس دوران مغل کچھ اپنی نااہلی اور کچھ بیرونی حملوں اور مرہٹوں کی سازشوں کے باعث اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ وہ دور ہی دور سے انگریزوں کے رسوخ کو دن دگنا رات چگنا بڑھتے دیکھنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکے۔ چنانچہ جنگ پلاسی کے صرف
نصف صدی بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج کی تعداد 2.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی اور انہوں نے بنگال سے نکل کر ہندوستان کے بڑے حصے پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ 1803 کے آتے آتے دہلی کے تخت پر بیٹھا مغل شہنشاہ شاہ عالم ایسٹ انڈیا کمپنی کا وظیفہ خار بن کر رہ گیا۔ ایک زمانہ تھا کہ اسی شاہ عالم کے پرکھ جہانگیر کے آگے انگریز سفیر ٹامس رو گھٹنوں کے بل جھکتا تھا۔ اب یہ حالت تھی کہ اسے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک کلرک کو جھک کر پورے بنگال کا اختیار نامہ پیش کرنا۔ آخر 1 جون 1874 کو 350 سال کی طویل شان و شوکت کے بعد یہ کمپنی تحلیل ہو گئی۔ شاید یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے حیرت کا باعث ہو کہ اس کمپنی کے غلبے سے پہلے اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک تھا اور دنیا کی کل GDP کا 1/4 حصہ پیدا کرتا تھا، جبکہ اسی دوران انگلستان کا حصہ صرف 2%۔ 1700 میں انڈیا تنہا دنیا کی 22.6% دولت پیدا کرتا تھا، جو تمام یورپ کے مجموعی حصے کے تقریباً برابر تھی، لیکن یہی حصہ 1952 میں گر کر صرف 3.8% رہ گیا۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ انگریزوں کے 200 سالہ استحصال نے ہندوستان کو کتنا نقصان پہنچا۔ اس سلسلے میں ماہر معاشیات اور صحافی منہاز مرچنٹ کی تحقیق ہے۔ ان کے مطابق 1757 سے لے کر 1947 تک انگریزوں کے ہاتھوں ہندوستان کو پہنچنے والے مالی نقصان کی کل رقم 2015 کے زر مبادلہ کے حساب سے $30 کروڑ بنتی ہے۔ ذرا 1 منٹ رک کر اس رقم کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ایکسپلور ورلڈ ضرور سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔